طلاق دے مجھے، اب تو دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے نا؟ زیبا ہمت کرتے فواد شاہ کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ فواد شاہ نے اسے سنگین نظروں سے گھورا تھا۔ وہ وکیل تھا اور سامنے کھڑی لڑکی سے 13 سال بڑا تھا، پر زیبا یہ نہیں جانتی تھی جسے وہ اپنے دادا کے دوست کا بیٹا سمجھ رہی تھی، وہ اس کے دادا کا اصل وارث تھا، جسے غلط فہمی کی وجہ سے بچپن میں عاق کر دیا گیا تھا، اور اب اپنی خاندانی جائیداد واپس حاصل کرنے کے لیے اس نے زیبا سے نکاح کیا تھا۔ مجھ سے طلاق لے کر کہاں جاؤ گی؟ کیونکہ یہ گھر تو میرے نام ہو چکا ہے۔ ویسے ایک بات تم پر واضح کر دوں، جو چیز میرے نام ہو جائے اسے میں کبھی نہیں چھوڑتا، افسوس کے ساتھ، مجبوری میں ہی صحیح، پر تم بھی میرے نام ہی ہو۔ سب فاقے سے کہتا وہ مسکرایا۔ پر میرے پاس ایک دل ہے چھوٹی لڑکی۔ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ دادا جان نے زیبا کے سر پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھتے کہا تو وہ مزید سک سک کر رونے لگی۔ دادا جان، میرے پاس آپ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، پلیز ایسے مت کریں میرے ساتھ۔ دادا نے بمشکل مسکرا کر اپنی نازک سی پوتی کو دیکھا جو ان کے بیٹے کی اکلوتی اولاد تھی، وہ بیٹا جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہا تھا، ان کی خدمت کی تھی، ان کے ہر فیصلے کو کسی حکم کی طرح مانا تھا، لیکن آج سے 5 سال پہلے احتشام صاحب اور ان کی اہلیہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ اس طرح حویلی میں صرف 16 سال کی زیبا اور دادا ہی رہ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی، اور پچھلے سال دادا نے زیبا کا نکاح اپنے دوست کے پوتے سے کر دیا۔ زیبا نے دادی کے فیصلے پر جھکا دیا۔ اب یہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی زیبا کی پڑھائی کے بعد ہونا تھی، لیکن پچھلے 3 ماہ سے دادا کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ ان کو دمے کا انتہائی اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد سے مسلسل بیماری کی لپیٹ میں تھے۔ کہنے کو دادا کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی جو کینیڈا میں تھی، لیکن کینیڈا کے جانے کے بعد کبھی واپس نہ پلٹ کر دیکھا، اور ایک بیٹا جسے دادا نے ان کی پسند کی شادی پر آج سے 27 سال پہلے عاق کر دیا تھا۔ سوائے احتشام صاحب تھے جو دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ ابھی 15 دن پہلے دادا نے انکشاف کیا تھا کہ جس سے زیبا کا نکاح ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، زیبا کا کزن تھا، اس کے تایا کا بیٹا۔ فواد شاہ پیشے سے وکیل تھا اور بہت چھوٹی عمر سے ہی اپنے دادا سے اپنے تعلقات بحال کیے ہوئے تھے۔ وہ دادا سے ملنے ان کی زمینوں پر آتا جاتا تھا، لیکن حویلی آنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ لیکن دادا کو وہ عزیز تھا۔ وہ احتشام چچا کی موت پر بھی آیا تھا، بلکہ ساری فیملی ہی آئی تھی، اور دادا نے جب اس کا نکاح زیبا کو بتایا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے دوست کا بیٹا ہے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے زیبا سے یہ بات چھپائی تھی، شاید احتشام کی وجہ سے۔ جوانی میں ہوئے واقعے نے نہ بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ احتشام شاہ کے بڑے بھائی بختیار شاہ ایک آوارہ مزاج انسان تھے۔ شادی کے بعد بھی ان کی رنگین مزاجی ختم نہ ہوئی۔ سارا دن سوتے اور راتوں کو رنگین کرنے شہر چلے جاتے۔ انہی دنوں میں فواد شاہ پیدا ہوا، لیکن پھر بھی بختیار شاہ نہ بدلا، اور ان کی رنگین مزاجی کا شکار ان کے بھائی کی ہونے والی بیوی بنی تھی، جو ان کی سگی پھپھو کی بیٹی صوفیہ بیگم تھی، جو زیبا کی ماں تھی۔ لیکن احتشام شاہ نے ان کو نہ چھوڑا۔ ان کے بھائی نے ان کی ہونے والی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس لیے انہوں نے بھائی سے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے تھے۔ دادا جان نے بختیار کو سزا دی اور ہمیشہ کے لیے حویلی سے نکال کر اسے عاق کر دیا، اور پھر غربت اور افلاس نے بختیار اور اس کے گھرانے کو پکڑ لیا۔ سائمہ بیگم نے بھائیوں نے انہیں سپورٹ کی اور فواد شاہ کو پڑھایا لکھایا۔ فواد اور 4 بہن بھائی تھے، 2 بھائی 2 بہنیں، لیکن دادا کے فیصلے کے مطابق وہ لوگ حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیکن فواد شاہ کا معاملہ الگ تھا، وہ بالکل احتشام شاہ کی کاپی تھا دادا کی نظر میں، لیکن شاید دادا جان فواد شاہ کے حقیقی روپ سے واقف نہ تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر اتنا بھاری نقاب اوڑھا ہوا تھا کہ دادا نے احتشام شاہ کے مرنے کے بعد زیبا کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے فواد سے زیبا کا نکاح کر دیا۔ زیبا اس سب سے لاعلم تھی، اسے لگتا تھا اس کا نکاح دادا کے پوتے سے ہوا ہے۔ چونکہ پچھلے 3 ماہ سے دادا کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے پھپھو اور تایا بھی حویلی آنے کے پلان میں تھے۔ پھپھو کینیڈا سے واپس آ رہی تھی اور تایا بھی ایک دو بار آ کر طبیعت پوچھ گئے تھے، لیکن ابھی فواد، زیبا اور دادا کے علاوہ کوئی بھی ان کے نکاح کو نہیں جانتا تھا۔ دادا نے نئی وراثت کی ول لکھوائی تھی جس کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ فواد ہے نا، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، دادا نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی مسکراہٹ کے باعث ان کا سانس اکھڑ گیا۔ دادا پلیز، آپ ٹھیک ہیں؟ زیبا نے جلدی سے ان کے چہرے پر سانس کا ماسک چڑھایا اور وہ سسک اٹھی کیونکہ دادا کے چہرے پر تکلیف واضح تھی۔ فواد کو فون کرو، دادا نے زیبا کو کہا اور فون ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ نکاح کے بعد بھی زیبا اور فواد کے درمیان کوئی روابط بحال نہیں ہوئے تھے۔
اس لیے اس کے پاس نمبر نہیں تھا۔ وہ بے جان قدموں سے فون ڈائری کی طرف بڑھی اور فواد کا نمبر ڈھونڈا جو اسے پہلے صفحے پر ہی مل گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کال کی جسے دوسرے بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، گمبھیر لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، وہ دادا آپ کو بلا رہے ہیں۔ زیبا نے ایک نظر دادا کو دیکھتے کہا جو اب آنکھیں بند کیے گہری گہرے سانس لے رہے تھے۔ کون بول رہا ہے؟ سرد لہجے میں سوال ہوا۔ زیبا، دادا کی حالت بہت خراب ہے۔ زیبا نے سسکتے ہوئے سے بتایا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا، چاہ کر بھی صبح سے پہلے لاہور کے آخری سرے پر موجود گاؤں میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں کل تک آ جاؤں گا۔ یہ جملہ بولے گئے اور پھر زیبا نے فون بند کرنے کی آواز سنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کل کا دن اس کے لیے کیسا سورج طلوع کرنے والا ہے، اور پھر پوری رات زیبا نے دادا کی خدمت کرتے گزار دی تھی۔ میں آپ کو ہسپتال داخل کرا دیتا ہوں دادا، پلیز مجھے اجازت دے۔ اس وقت کمرے میں 3 نفوس موجود تھے۔ زیبا کی آنکھیں تو دادا کی بگڑتی کنڈیشن دیکھ دیکھ کر بہہ رہی تھی، جبکہ دادا اپنی اکھڑی سانسوں کو بمشکل بحال کرتے اور فواد کا چہرہ آج بھی سنجیدہ تھا۔ نہیں، بس وعدہ کرو میری زیبی کا خیال رکھو گے۔ دادا نے جیسے یقین دہانی چاہی تھی۔ دادا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، فواد نے ان کا کمزور ہاتھ تھام کر کہا جب ہی دادا کا موبائل بجا۔ پھپھو کی کال دیکھ کر فواد کا ماتھا ٹھٹکا۔ یہ عورت تو پسند کی شادی کے بعد پاکستان چھوڑ گئی تھی نا، اس نے کس سے رابطہ رکھا تھا؟ نہ دادا وغیرہ، نہ پھر اب اچانک اس کی واپسی کیسے ہو گئی تھی؟ زیبا نے آگے بڑھ کر مجبوراً فون اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ فون نے ایک نظر دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ میری زیبی بہت حساس ہے، معاشرے کی چالاکی سے ناواقف ہے، تم اسے اپنے پروں میں چھپا لینا بیٹے۔ ان کی بے بس سی فریاد پر پہلی بار فواد کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اس شخص کو دھوکہ دے کر غلطی کی ہے۔ وہ زیبا کو تکلیف دے کر دادا کو تکلیف دینے کے پلان میں بری طرح ناکام ہونے والا تھا۔ دادا نے ان کا حصہ نہ دے کر اسے اور اس کی فیملی کو ذلیل کیا تھا نا، ان کے آگے بھکاری بنا دیا تھا۔ سزا دینی تو تھی، اپنے آوارہ بیٹے کو دیتے۔ ان کی ماں اور بہن بھائیوں کو کیا قصور تھا؟ وہ دادا کی زندگی میں پلٹا ہی بدلے کے لیے تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے۔ نہ جانے کیسے ہی الفاظ فواد شاہ کے منہ سے نکلے تھے، وہ خود بھی حیران ہی تھا۔ جب ہی سرخ زدہ آنکھوں کے ساتھ زیبا دوبارہ کمرے میں آئی، اس وقت وہ ملگے جسے سفید کرتا شلوار میں سفید دوپٹہ لیے ہوئی تھی۔ زیبا اسے دیکھے بغیر دادا کی طرف بڑھی۔ پھپھو کل کی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہیں دادو۔ اس کی خبر نے دادو اور فواد دونوں کو چونکا دیا تھا۔ میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ رو رو کر زیبا کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ دادا نے بمشکل سر ہلایا اور واپس باہر نکل گئی وہ، لیکن وہ جانتی نہ تھی جب دوبارہ کمرے میں جائے گی تو اس کے دادا زندگی کی بازی ہار چکے ہوں گے۔ نازک سی زیبا اس وقت پلر سے سر ٹکائے ساکت آنکھوں سے بیٹھی اس جگہ کو گھور رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے اس کے دادا کا جنازہ رکھا تھا۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب بس آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن جسم میں حرکت نہ تھی۔ اب تو شاید آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کون کون حویلی آیا ہے۔ سب کا کام تایا کی فیملی نے سنبھالے تھے۔ وہ تو ان لوگوں کو جانتی تک نہ تھی، بس کچھ ملازمین تھے جو اس پری کو سنبھالنے میں لگی تھی جو بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ارے بھائی سمیٹو یہ سب، کب تک بکھرا رہے گا؟ زیبا کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے ایک نظر اٹھا کر تائی کو دیکھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تایا تائی کو آگ کرنے کی پچھلی اصل وجہ کیا تھی۔ بس یہ پتہ تھا اس کے بابا کے ایک بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں جن سے دادا کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس وقت تائی حویلی پر حکمرانی کرتی نظر آ رہی تھی۔ سب ملازموں کو لائن حاضر کیا ہوا تھا، اور اس وقت زیبا کا غم اتنا زیادہ تھا کہ وہ کچھ بھی کہنے سننے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ ویسے بھی اس کی نرم طبیعت اس کو کسی بھی جھگڑی کی طرف راغب نہیں کرتی تھی۔ اس کی خاص ملازمہ زیبا کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیبا نے اپنی سرختی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بیٹا چلے اپنے کمرے میں، آخر کب تک یہاں بیٹھی رہیں گی؟ اس ملازمہ نے زیبا کو ترحم بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا جو آج اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ چونکہ یہ ملازم پرانی تھی اس لیے تائی سے بھی واقف تھی۔ بی بی، میں دادا کے بغیر کیسے رہوں گی؟ زیبا سسکی تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو؟ صاحب جی واپس تو نہیں آئیں گے، ہمیں ہی تو صبر کرنا ہوگا۔ زیبا نے ان کے گلے لگتے سسک کر کہا، بانو بھی لے کر نہیں گئی تم زیبا کو کمرے میں؟ تائی کی تلخ سی آواز پر زیبا نے چونک کر انہیں دیکھا تو ان کے چہرے کا تکبر اور فخر سے چونکا گیا۔ بیٹیاں، یہ آپ کی تائی جی ہیں۔ بانو بی نے متعارف کروایا۔ زیبا نے جھجک کر سلام کیا اور تائی بے مروت میں بھی اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔
جاؤ اسے کمرے میں لے جاؤ، تائی نے کہا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ زیبا ان کا حکمرانہ انداز دیکھ کر ششدر تھی۔ وہ بانو بی بی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن سے نہ سوئی تھی نہ کچھ کھایا پیا تھا، بلکہ اب بھی وہ بانو بی کے کھانا لانے پر انکار کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا اور اسی وقت وہ صرف اللہ سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ بانو بی کمرے سے چلی گئی اور وہ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ رو رو کر دل کا حال اللہ کو سنایا اور پھر روتے روتے جانماز پر ہی سو گئی۔ وہ جب اٹھی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ کالے قمیص شلوار میں اس کا سوگوار حسن کسی بھی آنکھ کو ٹھٹکار دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ دکھتے سر کو انگلیوں کو پوروں سے دباتی بانو بی کو آواز دیتی کمرے سے نکلی تو نیچے کی منزل کی چہل پہل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نیچے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دادا کے کمرے میں جانے کے ارادے سے نکلی تھی، لیکن اس کے قدم بے ساختہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ راستے میں سے بانو بھی دکھی۔ اندر کون ہے بی بی؟ زیبا نے پوچھا۔ وہ بیٹیا آپ کی پھپھو اور تایا کی فیملی بیٹھی ہے۔ زیبا کے دل میں چاہ کر بھی کوئی جذبات نہ اٹھے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس کی تائی اور پھپھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے اس گھر کے سربراہ کا جنازہ اٹھا ہے اور پھپھو جن کے وہ سگے باپ تھے وہ کس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو ایک طرف دادا کی کرسی پر تایا اور ان کے ساتھ فواد شاہ بیٹھا نظر آیا۔ سب اپنی باتوں میں اس قدر مگن تھے کہ کوئی اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکا۔ اس نے خود ہی سلام کیا تو سب کی متوجہ اس کی طرف ہوئی۔ ارے زیبا کیسی ہو؟ یہ پھپھو کی آواز تھی۔ وہ اٹھ کر بڑے اتفاق سے اسے ملی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، روندے ہوئے لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ابا جی کا بڑا افسوس ہے مجھے، کاش میں وقت پر آ جاتی، لیکن ان کا بھی وقت مقرر تھا۔ بڑے ہی سرسرے سے لہجے میں پھپھی نے افسوس کیا تھا۔ زیبا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھپھو اسے ساتھ لیے آگے بڑھی جب اس کی نظر فواد شاہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور زیبا کے دماغ میں پہلا خیال ہی یہی آیا کہ شاید وہ اس کی فیملی سے ملنے کے لیے رکا ہو۔ وہ سب کے ساتھ ہی وہیں بیٹھ گئی۔ پھپھو اپنے بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ دونوں الرا موڈ بنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے برجمان تھے، جبکہ تایا کے بچے بھی یہی موجود تھے اور وہ سب اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کیا تو وہاں سے اٹھ گئی اور اسے کسی نے نہ روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ سیدھا دادا کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا اٹھ کر جانا کسی نے کنرے محسوس نہ کیا سوائے فواد شاہ کے۔ وہ دادا کے بیڈ پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ بڑی حسرت سے ان کے بستر پر ہاتھ پھیرتی وہ ضبط کی ناکام کوشش کری تھی۔ کتنے عارضی سہارے تھے باہر بیٹھے لوگ، دل سے کس قدر دور کہ وہ ان میں سے کسی کی گلے لگ کر اپنا غم بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے پیچھے دروازہ کھلا۔ زیبا سمجھی کہ پھر سے بانو بی بی آئی ہیں۔ بی بی پلیز چلے جائیں، میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہے۔ باہر سب کھانے کی میز پر چلے گئے تھے۔ تائی نے زیبا کو بھی بلانے کا کہا تھا بانو کو، لیکن زیبا انکار کر گئی تھی اور اس کا یہ پیغام بانو نے اسی طرح فاتح وفات کو دیا تو وہ سر ہلاتا دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب تک وہ اس سے بات نہیں کر سکا تھا۔ فواد نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو زیبا نے ٹھٹک کر پلٹ کر دیکھا اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں؟ زیبا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیٹھ جاؤ زیبا، فواد نے سامنے پڑی کرسی کی طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ زیبا چار ناچار بیٹھ گئی۔ کچھ باتیں ہیں جو شیئر کرنا ضروری ہے۔ فواد نے دو ٹوک بات کا فیصلہ کیا۔ آپ کو مجھ سے بات کرنی تھی تو آپ وہیں ڈائننگ روم میں بلا لیتے مجھے، باہر تایا اور پھپھو کی فیملی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ زیبا نے سر جھکایا، انگلیوں کو مڑوڑتے ہوئے کہا۔ تم بیوی ہو میری، جہاں چاہے وہاں تم سے بات کر سکتا ہوں۔ فواد نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن ایسا اچھا نہیں لگتا، زیبا نے بے ربط ہو کر کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ خیر تمہیں یہ بتانا تھا کہ کل صبح وکیل آئے گا، 9 بجے تک تیار رہنا، وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ فواد نے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ زیبا نے ایک نظر اسے دیکھا، یعنی یہ بھی اس کا غم شیئر کرنے نہیں آیا تھا۔ آؤ آ کر کھانا کھاؤ، یوں بھوکے پیاس رہنے سے دادا جان واپس نہیں آ جائیں گے۔ فواد کے دو ٹوک لہجے پر زیبا نے اسے دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ زیبا کی بات کو اس نے بیچ میں ہی اچک لی۔ بی بی کے ہاتھ کھانا بھجوا رہا ہوں، کھا لو۔ فواد نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ زیبا اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ضبط نہ کر سکی اور پھر یہ رات زیبا نے دادا کے کمرے میں گزاری تھی اور یہ رات انکشافات کی رات ثابت ہوئی تھی۔ وہ دادا کے کپڑوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، ان کی کبٹ کے سامنے بہتی آنکھوں سے بیٹھی تھی جب اس کی نظر دادا کی واسکوٹ کی جیب میں رکھے اینولپ پر پڑی۔ ساتھ ایک ڈائری بھی تھی۔ اس نے وہ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کے چہرے کے رنگ اڑ رہے تھے۔ میری پیاری زیبا،
زیبا بیٹیا، یہ خط تمہیں جب ملے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ تم تو دادا کی جان ہو، یہ سوچ سوچ کر دل گھٹتا ہے کہ تم میرے بعد اکیلے کیسے رہو گی، لیکن مجھے فواد پر بھروسہ ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا میری بیٹیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لگا دی ہے، اب تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ بات تو میں نے فواد کو بھی نہیں بتائی کیونکہ تم سے بڑھ کر تو مجھے کوئی عزیز نہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، فواد کوئی غیر یا اجنبی نہیں ہے تمہارے لیے۔ میں یہ بات تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن بتا نہ سکا، وہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے۔ یہ بات مجھے فواد نے ہی بتانے سے منع کی تھی اور میں خود بھی وقت سے پہلے تمہیں اس بات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ساری زندگی تمہارے تایا کا کبھی بھی حویلی میں ذکر نہیں ہوا، پھر اس طرح تمہارا نکاح کر دینا۔ بس کیا بتاؤں، فواد اچھا لڑکا ہے، میرا پوتا ہے اور مجھے تمہارے لیے سب سے بہترین جوڑ لگا۔ میں یہ حقیقت تمہیں مناسب وقت پر بتانے والا تھا لیکن شاید زندگی مجھے موقع نہیں دے گی۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہیں اس حقیقت سے محروم رکھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، تمہارے دادا جان۔ اور یہ خط پڑھ کر زیبا نے نہ جانے کب تک زار قطار روتی رہی۔ یہ سب کیا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک لڑکی جو ساری زندگی ماں باپ اور دادا کے پروں میں رہی تھی، اب جیسے تپتی دھوپ میں اکیلی کھڑی تھی۔ کیسے وہ سب کچھ مینج کرے گی، سب چیزیں اس کی سمجھ سے بہت باہر تھیں۔ انہی سوچوں میں کب فجر ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ فجر کی اذان کے بعد اس نے نماز پڑھی اور اپنے کمرے سے چادر اٹھا کر حویلی کے لان میں آئی۔ پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دادا سے ملنے جانا چاہتی تھی جب یہ اس لان میں کھڑا دیکھ کر دادا جان کا خاص ملازم رفیق وہاں چلا آیا۔ خیریت بی بی؟ اس نے سر جھکا کر پوچھا۔ مجھے دادا جان کے پاس لے جائیں رفیق چچا پلیز، روندے ہوئے لہجے میں بڑی مشکل سے کہا تو وہ سر جھکا کر گاڑی کی طرف چل دیے۔ زیبا گاڑی میں بیٹھی اور حویلی سے نکل گئی۔ یہ منظر دوسری منزل کی ٹیرس پر کھڑے فواد شاہ نے دیکھا اور اس کے جبڑے تنے۔ اس پہری لڑکی کہاں جا رہی تھی؟ اس سے پہلے وہ نیچے پہنچتا زیبا کی گاڑی گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ حویلی لوٹی تو وہاں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ ایسی رونق تو کبھی اس کے ماں باپ کی زندگی میں نہ ہوئی تھی۔ تائی کی اونچی آواز سے باہر تک آ رہی تھی۔ زیبا نے ایک گہرا سانس لیا اور اندر کی طرف بڑھی۔ اس کی ایک ایک آنکھ اس وقت رونے کے باعث ورم زدہ تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ ابھی لان سے مین ڈور کی طرف بڑھ ہی رہی تھی جب اندر میں کھڑے فواد کی سرد آواز چونکی۔ اب اسے کوئی حیرت نہ تھی کہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ بھائی تایا کے ساتھ یہاں برا جمان ہے۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں، نہ جانے کیوں اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیا یہ اس کے اپنے تھے جو کل سے اب تک اس کے غم میں بالکل اجنبی کی طرح شامل ہوئے تھے؟ نشے میں ہو جو ایسی بکواس کر رہی ہو؟ فواد نے اس کی طرف بڑھتے غصے سے کہا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ لوگوں کا یہاں قیام کتنے دن کا ہے؟ زیبا نے سینے پر بازو لپیٹتے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ فواد نے الجھ کر پوچھا۔ میں جان گئی ہوں فواد شاہ کہ آپ کوئی غیر نہیں، میرے اپنے تایا کے بیٹے۔ خیر، اب سچ سامنے آ ہی گیا تو سن لیں۔ دادا کی ڈائری پڑھی ہے، آپ کے والد محترم کی کرتوتوں سے بھی آگاہ ہو گئی ہوں اور بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے میں دادا کے فیصلے کو نہیں نبھا سکوں گی۔ سو بہتر ہے جب آج وکیل صاحب آئیں تو آپ ان سے ڈائیورس پیپرز کا کہہ دیں۔ زیبا نے تلخی سے کہا، کیا وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی جس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ اتنا غلط کیا ہو؟ اسے تو حیرت اس بات پر تھی کہ دادا نے ایسا فیصلہ کیا ہی کیوں۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب فواد نے بڑی شدت سے اس کا بازو تھاما تھا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے پچھلے لان میں لے آیا۔ گھر کے اندر تو اس وقت سب جاگے ہوئے تھے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دادا جان کی اصال و ثواب کی تقریب تھی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ زیبا نے خوف سے کہا۔ وہ جتنی بھی بہادر بن جاتی در حقیقت ایک کمزور دل کی لڑکی تھی۔ کیا بکواس کی ابھی تم نے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ فواد نے اسے ایک جھٹکے سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، آپ دادا کے لیے نکاح کیا تھا نا، اب جب وہ نہیں رہے تو اب اس بوجھ سے آزاد ہے۔ زیبا منمنائی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ بڑی جرأت آ گئی زیبا بی بی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اتنی جلدی آزاد کر دوں گا؟ میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ فواد پھنکارا۔ آپ کو کیا فائدہ چاہیے؟ زیبا نے ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وقت آنے پر سب حساب برابر کروں گا، پھر یہ بھی بتاؤں گا مجھے کیا فائدہ چاہیے۔ فواد کی گرم سانسیں زیبا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، زیبا بلبلائی۔ سنبھالو خود کو اور جو دماغ میں خناس بھر رہا ہے اسے دور کرو، اور ہاں، گھر میں یہ بات ابھی کسی کو بتانا لگے۔ سن رہی ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زیبا نے ایک نظر اپنی غم سے بھوجل نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا
اور فواد ان ہلکے ہلکے نشے سے بھری آنکھوں پر سانس لینا بھول گیا تھا۔ پلیز چھوڑ دے۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو گرا اور بس فواد شاہ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک بے بس ہو گیا، جو جھکا تھا اور اس ننھے سے قطرے کو بنے ہونٹوں سے چن گیا۔ یہ لمحہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ششدر کر گیا تھا۔ زیبا نے اس کی ڈھیلی گرفت کا فائدہ اٹھایا اور الٹوں قدموں اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ تھی جو اس وقت فواد کے ہونٹوں پر ابھری تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وکیل صاحب آئے تھے اور ان سب کے سروں پر بم پھوڑ گئے تھے کہ دادا جان نے اپنی تمام جائیداد زیبا احتشام کے نام لگا دی تھی۔ وہ ہر چیز کی مالک تھی اور کسی کو جائیداد گفٹ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو وہ تمام جائیداد ایدی ہوم منتقل ہو جاتی۔ ہاں، کچھ زمینوں پر اس کی مرضی کا لکھا ہوا تھا جو کروڑوں کی تھی، جن پر زیب کے ساتھ اس کے ہفتے والے شوہر کا بھی حق بنتا تھا۔ ساری فیملی کی طرح فواد بھی اس خبر پر ششدار تھا۔ زیبا نے سر جھکائے دادا کی ول سنی تھی اور بہتی آنکھوں سے تمام ڈاکیومنٹس دیکھے تھے، پھر اس نے وہ سب چیزیں اپنے پاس رکھنے کے بجائے وکیل صاحب کو ہی دے دی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان سب پر تایا کو کف اڑا رہے تھے اور پھپھی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر بیٹھے۔ دوپہر زیبا اپنے کمرے میں گزار رہی تھی اور اب رات کے 8 بجے وہ کھانے کی میز پر موجود تھی۔ ایک سربراہی کرسی پر تایا بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف فواد۔ دونوں کے چہرے تنے ہوئے تھے، جبکہ پھپھو کی فیملی اور فواد کے بہن بھائی بھی یہی موجود تھے۔ زیبا اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی جب بانو بی بی اس کے پاس آئیں۔ بیٹا کیا لوگی؟ بانو بی کی آواز پر سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کچھ بھی دے دے بی بی، اس نے بھاری آواز میں کہا، تو تائی اس کے نخرے دیکھتی ہنکار بھر گئی، جبکہ پھپھو نے میٹھی چھری کا کردار ادا کیا۔ ارے میری پیاری بھتیجی نہ صرف اربوں کی مالک ہے بلکہ اس کے مزاج بھی اربوں کے ہیں، دیکھو تو کھانا بھی نوکر ڈال رہے ہیں۔ پھپھو کی بات پر تائی تنزیہ ہنسی۔ ہاں بھائی، ہمارے بچوں کا حق کسے کھلایا ہے؟ انداز تو نوابوں والے ہوں گے ہی۔ تائی نے زہر اگلا اور زیبا نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ کھانا کھائیں سب، کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ فواد نے کہا جب ارحم پھپھو کے بیٹے نے پہلی بار زیبا کو مخاطب کیا۔ ڈیئر کزن، آپ تو کسی پرنسس کی طرح لگتی ہیں۔ ڈھیروں ملازمیں آپ کے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ ارحم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ بس ماما بابا اور دادا نے بانو بی کو بچپن سے ہماری ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ یہ ملازمہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری ماں کی طرح ہے۔ دھیمے مگر پروقار لہجے میں زیبا نے شاید اپنی بات تک پہنچائی تھی۔ آپ کی حویلی خوبصورت ہے، ارحم نے پھر سے کہا تو فواد نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ ان نگاہوں کے مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ارے اس کی کہاں ہو گئی ہے یہ حویلی؟ یہ تو ہمارے ابا جان کی ہے، کیوں بھائی صاحب؟ پھپھو نے جلدی سے کہا اور تایا نے ہکان بھرا۔ زیبا نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر کھانا کھانے لگی جو بانو بی نے اس کے لیے نکالا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی فواد کا قرار لوٹ رہی تھی۔ غصہ الگ آ رہا تھا، یہ ارحم خامخواہ کیوں روابط بڑھا تھا؟ پھپھی پیسے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ کھانا کھاتا رہا اور نظر اس کی ارحم پر تھی، جو ہر لقمے کے بعد ایک میٹھی نظر زیبا پر ضرور ڈالتا جو سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ ارے زیبا جی، کدھر جا رہی ہیں آپ؟ دادا جان کی وفات کو 10 دن ہو گئے تھے۔ صبح ہی اسے وکیل صاحب کی کال آئی تھی، کچھ زمینوں کے کاغذات پر اس کے سائن چاہیے تھے، اس لیے زیبا کو بلایا تھا۔ اجازت تو اس سے ضرورت نہ تھی اور نہ ہی فواد گھر پر تھا جو پوچھ گچھ کر 3 دن پہلے وہ شہر لوٹ گیا تھا۔ اب گھر میں بس پھپھو اور تائی کی فیملی بھی تھی، آنے جانے والے بھی اب کم ہو گئے تھے۔ اب بھی وہ وکیل کی طرف جا رہی تھی جب اس کے بڑھتے قدم ارحم کی آواز پر رکے۔ ویسے تو وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس شخص کو اوائڈ کرے، لیکن یہ شخص پچھلے 10 دن سے ڈھیٹ بن کے تمام ریکارڈز توڑ رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ زیبا نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ ارے ہم کیا کام کے لیے آپ جیسی حسین لڑکی کو تکلیف دیں گے؟ وہ تو ہم آپ کے ساتھ کافی پینا چاہتے تھے تو پوچھا۔ ارحم نے لہک کر کہا اور گھر میں داخل ہوتے فواد نے اس کے ٹھر کے جملے سن لیے۔ مجھے جلدی ہے، کسی ضروری کام سے جانا ہے، زیبا نے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا جب ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زیبا اپنی جگہ حق تک رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیبا نے بازو چھڑوانا چاہا جب فواد نے ایک دم ارحم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ چھوڑو۔ سرد لہجہ ارحم کی روح کپکپانے لگی۔ کافی تھی۔ ارے فواد بھائی، ہم دونوں کافی پر جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں؟ ڈھیٹ ارحم نے پھر سے بکواس کی جب فواد نے غصے سے زیبا کو دیکھا۔ فی الحال یہ میرے ساتھ جا رہی ہے، کچھ کام ہے، پھر کبھی آپ کے ساتھ پلان بنائیں گے۔ فواد کے دو ٹوک لہجے پر ارحم بے ساختہ اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے کھسک گیا جب فواد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسی لیے باہر کی طرف بڑھا۔ چھوڑیں پلیز، میں خود چل سکتی ہوں۔ اسے گاڑی میں پٹک کر دوسری جانب بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔
اتنی اسپیڈ پر زیبا کا سانس حلق میں پھنسا۔ پلیز کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیبا نے بے ساختہ فواد کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بہت فری ہو رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہے اس کی کمپنی جو اس کے ساتھ کافی کے لیے جاؤ گی۔ فواد کی دھاڑ پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ میں تو وکیل صاحب کی طرف جا رہی تھی۔ زیبا بھنبھنائی اور فواد کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کرنے؟ اس نے پوچھا تو زیبا کندھے اچکا گئی۔ بس انہوں نے بلایا ہے، زیبا نے سادگی سے کہا۔ اللہ علمی کا اظہار کیا۔ فواد یہ تو جان گیا تھا کہ اس لڑکی کو پیسے کا کوئی لالچ نہیں۔ پھر وہ زیبا کو لیے وکیل کے پاس آیا، لیکن اسی کی سوچ برعکس کوئی بہت اہم کام نہ تھا، وہ اس لیے واپس حویلی چلا آیا۔ آج رات پھر سب کھانے کی میز پر جمع تھے۔ مجھے بات کرنی ہے بھائی صاحب، یہ پھپھو کی آواز تھی جب سب نے انہیں دیکھا۔ ابا جان ہوتے اور احتشام ہوتا ہے تو یہ بات میں اسی سے کرتی، لیکن اب چونکہ آپ بڑھے تو آپ سے ہی کر رہی ہوں۔ مجھے خالی مت موڑیے گا زیبا، مجھے آرام کے لیے دے دیں پلیز۔ پھپھو کی بات نے میز پر بیٹھے افراد پر بم پھوڑا اور تائی تو بلبلا ہی گئی۔ واہ بھائی واہ سلمیٰ، کیا گیم کھیلی ہے تم نے، واہ! اربوں کی لڑکی لے کر اڑنے کو تیار ہو؟ ارے میں کہتی ہوں یہ سوچ بھی کیسے آئی تمہارے دماغ میں؟ پہلا حق تو ہم تایا تائی اور خیر سے 2 بیٹے ہیں ہمارے پاس۔ زیبا نے حیرت سے ان عورتوں کو دیکھا جو اس کے رشتے پر لڑ رہی تھی۔ واہ بھابھی آ گئی اپنی اصلیت پر۔ ارے میں بھی کہوں تم جیسی ناگن اتنے دن کیسے سکون سے بیٹھی ہے؟ دولت کا لالچ ہے میاں، دولت کا۔ سنی تھی کل میں نے تمہاری اور بھائی کی باتیں۔ ارے زیبا بیٹا، یہ لوگ تمہاری زمینیں بیچنے کا کہہ رہے تھے، تم گفٹ نہیں کر سکتی تو کیا ہے، تم زمینیں بیچ تو سکتی ہو۔ پھپھو نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا تو زیبا کو چھن سے کچھ یاد آیا۔ تایا تائی کا کل کا بیہیور جو اسے شہد سے زیادہ میٹھے بن کر پیار جتا رہے تھے۔ ارے بیبی رکی رہو، تم بھی گھٹ نہیں ہو؟ دیکھا ہے تمہارا لالچ کیسے دولت کے پیچھے لڑکی کو لگایا ہوا ہے، اور بھائی لڑکی بھی اپنی اداؤں سے لڑکے پھنسانے ماہر لگ رہی ہے، کیسے پیچھے پیچھے پھراتی ہے یہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نہیں بلکہ زیبا کو بھی دھجیاں بکھیر رہی تھی، کیونکہ برسوں زیبا کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلتے ہوئے فواد اور زیبا کو تائی نے دھکیلا تھا۔ ان کا ہونہار بیٹا کیسے یہ لڑکی پھنسا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے پھپھو کے ساتھ زیبا کو بھی رگڑا دینا ضروری سمجھا۔ بس کر دیں آپ دونوں، کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز چپ ہو جائیں۔ زیبا نے سسکی لیتے ہوئے روتے ہوئے کہا اور ایک نظر سرخ چہرے لیے خود کو تکتے فواد کو دیکھا جس کا ضبط بس جواب دینے والا تھا۔ سنیں آپ دونوں، نہ مجھے آپ کی فیملی میں انٹرسٹ ہے نہ آپ کی۔ اس نے دونوں کی باری باری دیکھتے، سو پلیز اپنے پروپوزلز اپنے پاس رکھیں، زیبا نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ دیکھو تو چھٹانک بھر کی لڑکی ہمیں آنکھ دکھا رہی ہے، حق تو ہم اپنا لے کر رہیں گے بی بی، تائی نے غصے سے کہا اور فواد غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی ناک کے نیچے یہ سب کیا ہوا تھا وہ ابھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اس وقت اسٹڈی میں بیٹھا تھا، موڈ سخت آف تھا اور جلدی پر تیل ڈالنے کے لیے محترمہ زیبا فواد شاہ آ گئی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، زیبا نے کہا اور فواد نے اس کے تیور ملاحظہ کیے۔ بیٹھ جاؤ، فواد نے غصہ ضبط کرتے نرمی سے کہا۔ ہاں یہاں بیٹھ جاؤں تاکہ تائی کو لگے میں آپ کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا چاہ رہی ہوں، زیبا نے تلخی سے کہا۔ وہ اتنی تلخ تو کبھی نہ تھی، یہ تو جب سے یہ دونوں فیملیز آئی تھی ہر وقت جلتی رہتی تھی، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھنے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، فواد نے سکون سے کہا۔ لیکن مجھے پڑتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہی ہوں، مجھے دادا کا فیصلہ کسی صورت بھی منظور نہیں، بہتر ہے آپ طلاق دے دیں۔ اس کی بات پر فواد ایک جھٹکے سے اٹھا اور اسے بازو سے تھام کر قریب کیا۔ منہ تیڑ دیتا ہوں میں تمہارا زیبا بی بی ان لوگوں کا جو میرے کہے کو ٹالتے ہیں۔ فواد نے غصے سے کہا۔ تو کیا کروں، بتائیں کیا کروں، ان عورتوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ارے بھائی نہیں ہے مجھے آپ لوگوں میں انٹرسٹ، فواد نے اپنی شدت بھرے لمس سے زیبا کی بولتی بند کی تھی۔ وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی جبکہ فواد اس نرم سی لڑکی کے نرم سے لمس پر حواس کھونے کے در پہ تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے پیاری لڑکی، فواد نے اس کے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے زیبا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا جو ششدر کھڑی تھی۔ اپنی ساری جائیداد اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے گھر والوں کو یہاں سے جانے کا نہیں کہو، میرے ماں باپ کو ہو سکے تو عزت دو، تمہاری عزت کرانا میرا کام ہے۔ فواد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا جس سے وہ فوراً جھٹک گئی۔ نکاح تو پبلک کرنے کی جرت نہیں ہے، آئے ہیں مجھے عزت دلوانے والے، میں نے وکیل صاحب کو کال کر دی ہے، کل وہ آپ سب تک میرا پیغام پہنچا دیں گے۔ زیبا نے غصے سے کہا۔ تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گی زیبا کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے، فواد نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ وقت بتائے گا، زیبا نے تلخی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ فواد نے غصے سے ٹیبل کو لات ماری تھی۔
بے شک اس کے ماں باپ کو پیسوں کا لالچ تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کی منگنی اپنے بھائی کین بیٹی سے کیوں کی تھی؟ اور وہ اس خبر کے بعد ایک عدم اٹھا دیتی، اس لیے فواد ابھی اس خبر کو بریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تائی سے وہ اپنا راج چاہتی تھی، اس حویلی پر اپنا حصہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اور دوسری طرف تھی پھپھو، جو صرف پیسے کے لالچ پاکستان آئی تھی۔ یہ لڑکی سب کے لیے سونے کی چڑیا تھی۔ اسی سوچ کے تحت فواد ان کی زندگی میں آج سے 5 سال پہلے داخل ہوا تھا، لیکن زیبا کے حسن نے فی الحال اسے چاروں خانے چت کیا ہوا تھا۔ وہ اب کسی صورت زیبا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ محبت کے ناگ نے کب اسے ڈسا وہ خود بھی نہ جانتا تھا۔ ارے زیبی جانو، میں تمہارے لیے یہ سوپ بنا کر لائی ہوں۔ زیبا کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ صبح وکیل صاحب آئے تھے اور ان سب کو 2 دن کے اندر اندر اس حویلی کو خالی کرنے کا کہا تھا۔ تائی تو جب سے زیبا جو برا بھلا کہی جا رہی تھی، جبکہ پھپھو اپنے مطلب کے لیے اس کے آگے پیچھے تھی۔ کوئی فائدہ نہیں بی بی ان سب چوچلوں کا، یہ ڈھیٹ لڑکی نہ دینے والی ہمیں کوئی پھوٹی کوڑی، یہ بھی اس بھوڑی کی طرح اس دولت پر ناگن بن کر بیٹھ گئی ہے۔ زیبا بلبلا گئی تھی ان کے منہ سے دادا کے لیے ایسے القابات سن کر۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ زیبا نے چیخ کر کہا، وہی جو سچ ہے، ساری زندگی تیرے دادا نے میرے بچوں اور ہمارے حق سے محروم رکھا اور اب تجھے وارث بنا گئے۔ ہائے میرے بچوں کی بدقسمتی۔ تائی نے دہائی دی، چلی جا یہاں سے ورنہ کچھ برا ہو جائے گا، نکل جا فوراً اس حویلی سے۔ زیبا نے کانپتے وجود کو سنبھالتے بے بسی سے کہا، دیکھو ذرا یہ چٹان بھر کی لڑکی مجھے نکلنے کا کہے گی، ارے میں چھوڑوں گی نہیں تجھے۔ تائی نے لپک کر زیبا کو بالوں سے پکڑا اور بے در پہ تھپڑ سے جڑ دیے۔ وہ تبتے کی مانند کانپتی ان کے بازو میں جھول رہی تھی۔ پھپھو نے اسے تائی سے بچانا چاہا، لیکن اس وقت وہ بھپری کھڑی تھی۔ پھپھو فوراً نیچے کی طرف بھاگی، کیونکہ بغیر مدد کیے وہ اس وقت زیبا کو نہیں بچا سکتی تھی، اور چونکہ کینیڈا کی رہائشی تھی اس لیے قانون سے واقف تھی کہ اگر زیبا کو کچھ ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی بچ نہ پاتا، جبکہ تائی جاہل تھی اور اپنی جاہلیت دکھاتی زیبا کا حشر نشر بگاڑ رہی تھی۔ پھپھو ہانپتی کانپتی گھر میں داخل ہوتے فواد شاہ سے ٹکرائی تھی۔ فواد بیٹا، تمہاری امی زیبا کو مارے گی۔ پھپھو کی ٹوٹی پھوٹی بات سنتا فواد اوپر کی طرف بھاگا اور سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ زیبا زمین پر پڑی اپنے آپ کو تائی کے واروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں امی آپ؟ فواد نے غصے سے کہتے انہیں زیبا پر سے ہٹایا جو ادموئی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی کون ہے مجھے اس حویلی سے نکالنے والی؟ ارے میں تو اس کمینی کی جان لے لوں گی۔ بوڑھے کو بہکا کر ساری جائیداد اپنے نام کر لی، لڑکوں کو پھنساتی ہے، اپنے پیچھے لگاتی ہے، پھر منہ پر رشتے کو انکار کرتی ہے۔ واہ رے واہ۔ ٹائم پھنکاری، بس کر دے امی۔ فواد نے جھٹکے سے زیبا کے چہرے سے بال ہٹائے تو اس کی بہتی آنکھیں اور چہرے پر پڑے نشانات نے اس کا خون کھولا دیا۔ جن شکوہ کناں نگاہوں سے زیبا نے اسے دیکھا تھا، اس کا دل کیا تھا ابھی مر جائے۔ کیوں بس کر دوں؟ چھوڑوں گی نہیں اسے میں۔ تائی پھر سے اس کی طرف لپکی جو فواد شاہ کی دھاڑ پر تھی۔ خبردار امی، جو آپ نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا، اس سے زیادہ اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ فواد کے الفاظ تھے یا کوئی آئٹم بم۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم فواد؟ تیری بیوی؟ تائی نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں بیوی ہے میری۔ دادا جان کی موجودگی میں 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا ہمارا۔ آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے یہ بات نہیں بتائی آپ کو، لیکن آپ نے تو حد ہی کر دی۔ فواد نے زیبا کو بستر پہ بٹھاتے سرد لہجے میں کہا، تو ایسا نہیں کر سکتا فواد، بالکل نہیں۔ ہما منگ ہے تیری۔ تائی نے غصے سے کہا، منگ ہے نہیں تھی، زیبا بیوی ہے میری، اور اس کی موجودگی میں مجھے کسی دوسرے کی بالکل طلب نہیں۔ فواد کی بات نے انہیں آگ ہی تو لگا دی تھی۔ ہائے میرا بیٹا چھین لیا، میرا قابل فواد مجھ سے چھین لیا۔ کلموئی مر جا کمینی، تجھے نہیں چھوڑوں گی میں، تیرا قتل تو اب واجب ہے مجھ پر۔ تائی کے بہن زیبا کے رہے سہے احسان خطا کر رہے تھے۔ پھپھو نے یہ میلو ڈرامہ دیکھا اور غصے سے سوپ کا باول پٹکا۔ اب کیا ہی فائدہ تھا ان کی سستی خدمتوں کا۔ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئی، جبکہ تائی کمرے کی ہر شے تہس نہس کر رہی تھی، اور فواد انہیں بمشکل سنبھالتا کمرے سے نکل گیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب زیبا کو کسی کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زیبا نے ایک نظر اسے دیکھ کر نگاہیں بدل دی۔ بخار تو ابھی بھی ہے لیکن کم ہے، چلو اٹھو میں یہ سوپ لایا ہوں، پی لو تاکہ دوائی دوں۔ فواد نے سوپ کے پیالے میں چمچ چلاتے ہوئے کہا، چلے جا یہاں سے پلیز، میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ جو بھی لینا ہے لے لیں، جو بیچنا ہے بیچ دیں، لیکن مجھے چھوڑ دیں آپ لوگ پلیز۔ زیبا نے سسکتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا تو فواد کے جبڑے تنے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ فواد نے غصے سے کہا، کیوں نہیں ہوگا؟ نہ مجھے آپ سے کوئی محبت ہے، نہ آپ میرے عشق میں مرے جا رہے ہیں۔ ایک دادا جان کی لڑی تھی بیچ میں، وہ بھی ٹوٹ گئی،
آپ کی امی آپ کا رشتہ طے کر چکی ہیں، پھر کیوں نبھائیں گے آپ اس رشتے کو؟ جو چیز بعد پچھتاوے کا سبب بنے، اسے ابھی توڑ دینا چاہیے۔ زیبا نے تلخی سے کہا اور فواد نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہوگی بکواس، اب سوپ پیو۔ فواد نے جیسے اس کی بات کو ہوا میں اڑائی۔ میں آپ کی اور تایا جان کی باتیں سن چکی ہوں، تو پلیز آپ اس ڈرامے کو اب بند کر دیں۔ زیبا نے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ نم آنکھیں گاڑتے سخت لہجے میں کہا۔ فواد پر بم پھوڑا۔ آج دوپہر میں بابا نے اسے کمرے میں بلایا تھا اور نکاح کی باس پرس کی تھی۔ شاید وکیل سے انہیں پتہ چل گیا تھا۔ فواد نے انہیں یہ بات گھر بتانے سے روکی تھی اور نکاح کا مقصد بتایا تھا کہ وہ دادا کی جائیداد اپنے نام کرانا چاہتا ہے۔ بس اسی لیے دادا کے قریب ہوا اور زیبا سے نکاح کیا۔ بدقسمتی تھی فواد کی جو یہ باتیں وہاں سے گزرتی زیبا نے سن لی تھی، اور فواد جس نے واقعی نکاح صرف پیسے کی لالچ میں کیا تھا، نہ جانے کب یہ لالچ محبت میں بدل گئی تھا، اور جب محبت اس پر حملہ آور ہوئی تو اس نے پیسے کو اپنے اور زیبا کے بیچ سے نکال دیا تھا۔ وہ صرف زیبا کا ساتھ چاہتا تھا اور یہ بات وہ بابا کو نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے دل کے راز دل میں ہی دبا گیا تھا، لیکن زیبا کو وہ بدظن کر گیا تھا۔ زیبا دیکھو، فواد نے کچھ کہنا چاہا جب زیبا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ سب سے پوچھ کر بتا دے کس کو کیا چاہیے، صبح وکیل صاحب آ رہے ہیں، میں وہ چیزیں بیچ کر سب کو ان کا حصہ دے دوں گی۔ ہاں، یہ حویلی میں کسی کو نہیں دوں گی، سو آپ لوگ اس کی ڈیمانڈ مت کیجیے گا۔ زیبا نے نظریں پھیرتے گرتے آنسو ہاتھ کی وہ اس سے صاف کرتے ہوئے کہا، اور فواد ایک جھٹکے سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس وقت اس سے محبت کا اظہار کرنا بالکل بیکار تھا۔ وہ یہی سمجھتی کہ فواد صرف اسے ٹریپ کرنا چاہتا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ پڑی سی سکتی رہی، لیکن آج چپ کرانے والا کوئی نہ تھا۔ اگلی صبح بڑی اداس کی تھی۔ گھر والے اپنی اپنی پیکنگ کر رہے تھے اور زیبا وکیل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب وہاں تایا داخل ہوئے تھے۔ ہم بھی سننا چاہتے ہیں ہمارے باپ کے فیصلے، جاتے جاتے بھی حق تلفی کر گئے، تایا نے نفرت سے کہا، اور وکیل نے ایک نظر نیلے نشانات لیے بیٹھی زیبا کو دیکھا۔ یہ جو آپ لوگوں کی موجودگی میں بچی کے ساتھ ہوا ہے، اگر میں چاہوں تو کیس کر سکتا ہوں، لیکن اس بچی نے منع کر کے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ رات تک کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، یہ حویلی خالی کر دیں، اور زیبا بیٹا تم ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، وکیل نے کہا، اور اس کی یہ بات فواد نے اندر داخل ہوتے ہوئے سن لی۔ کیا فیصلہ کیا ہے زیبا فواد شاہ نے؟ فواد نے سر لہجے میں پوچھا۔ جو زیبا اور ان کے شوہر کے نام مشترکہ زمینیں تھیں وہ زیبا بیوی نے ساری اپنے شوہر کے نام لگا دی ہیں۔ شہر میں موجود فلیٹ اور گھر بیچ کر ان کی رقم تایا اور پھپھو کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور باقی کچھ فارم ہاؤسز ہیں اور باقی کی زمینیں ہیں وہ آہستہ آہستہ بیچ کر پیسے آپ سے بانٹنے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ باقی کچھ زمینیں، حویلی اور ڈیرے زیبا بیٹیا کے پاس رہیں گے۔ وکیل نے زیبا کا فیصلہ سنایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا وکیل صاحب، زیبا کی جائیداد اسی کی رہے گی، آپ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ فواد نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے سکون سے کہا۔ کیا کرے ہو فواد، بالکل صحیح فیصلہ کیا اس لڑکی نے، بلکہ ابھی ابھی زیادہ حصہ لے اڑی ہے۔ تایا نے زیبا کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میری بیوی کے متعلق اس طرح بات نہیں کر سکتے بابا۔ فواد کے سرد لہجے پر تایا سٹ پٹایا اور زیبا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، آپ اسی ہفتے میں ہی ساری کارروائی کریں، اور ہاں، دادا کی فیکٹریاں بھی آپ فواد شاہ کے نام کر دیجیے گا وکیل صاحب، شاید پھر یہ میرے دادا کا شاید کچھ مان رکھ لیں۔ آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی، کاش دادا اس شخص کا حقیقی چہرہ دیکھ لیتے۔ اور ہاں وکیل صاحب، آپ خلا کے لیے بھی فائل کر دیجیے گا، زیبا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، سنا تم نے، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ فواد نے اس کا بازو تھام کر سرد لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، لالچ نے باندھ دیا، اور جو تم سے منع کر رہے ہو کہ یہ چیزیں نہ بیچے، خود تو اکیلے مالک بننا چاہتے ہو نا؟ پھپھی نے طنز کیا تو زیبا نے بے بسی سے آنکھیں میجی۔ سب کو سب کا حصہ ملے گا، اور پلیز آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، زیبا نے کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب کو سب کے حصے دے دیے گئے تھے اور فواد کو خلا کا نوٹس بھی مل گیا تھا۔ اس حویلی سے گئے سب کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت لان میں تنہا بیٹھی تھی جب فواد کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، اور زیبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتا وہیں چلا آیا۔ اتنے دنوں بعد اس دشمنی جاں کو دیکھا تھا، آنکھوں کو جیسے سکون میسر آیا تھا۔ زیبا کیسی ہو؟ فواد کے سوال پر ایک سرد نظر زیبا نے اس پر ڈالی۔ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں سب مطمئن ہیں یا ابھی بھی مجھ پر کوئی الزام ہے؟ زیبا کے سرد لہجے پر فواد نے اسے دیکھا۔ معاف نہیں کر سکتی کیا، اتنی ناراض ہو؟ فواد نے اس کے چہرے کو آنکھوں میں بساتے ہوئے کہا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ جو چیز میرا نام کی ہے وہ میں نے واپس تمہارے نام کر دی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، تمہارا ساتھ میسر ہو تو زندگی پرسکون گزرتی ہے، فواد نے کہا، اور زیبا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر تلخی سے ہنسی۔ فواد صاحب کن خوابوں میں ہیں؟ زیبا نے پوچھا۔ تمہارے خوابوں میں ہوں،
زیبا، میں مانتا ہوں نکاح کا فیصلہ صرف لالچ میں کیا تھا، لیکن یہ لالچ تو شاید نکاح کے پیپر پر سائن کرتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ محبت جو ہو گئی تم سے۔ فواد نے اظہار پر زیبا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ نشہ کر کر آئے ہیں؟ زیبا نے سوال کیا۔ ہاں، پچھلے 1 ماہ سے تمہاری یادوں کے نشے میں ہوں۔ پلیز زیبا، ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ تم امی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مت رہو، وہ تمہیں پوری اہمیت دیں گی، کچھ وقت لگے گا، میں نے بہت جھگڑا کیا ہے ان سے۔ 1 ماہ پہلے میں نے گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں سب چھوڑ سکتا ہوں سوائے تمہارے۔ اب زندگی تمہارے بغیر ممکن نہیں۔ فواد نے بے بسی سے کہا اور زیبا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایک شخص پہلے کی طرح شاداب نظر آیا۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا ظرف نہیں ہے۔ تایا کو دیکھتی ہوں تو مما پر ہوا ظلم یاد آتا ہے۔ زیبا سسکی۔ مجھے ایک موقع دے دو زیبا، میں تمہیں انہیں معاف کرنے کا نہیں کہہ رہا، بس مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالو۔ فواد نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ زیبا نے پوچھا۔ محبت، صرف محبت۔ زیبا، تم سے محبت مجھے بے عقل کر گئی ہے، پلیز میرا سکون مجھ سے نہ چھینو۔ زیبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں یقین آ رہا، میں اپنے عمل سے اپنی محبت کو تم پر ظاہر کروں گا، پلیز ایک موقع دے دو۔ فواد نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر جیسے التجا کیا اور زیبا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فواد تو جیسے سب کچھ فراموش کر گیا، ایک دم اٹھ کر اس کے گلے لگا لیا اور زیبا سٹپٹائی۔ پلیز فواد، ہم لان میں ہیں۔ زیبا بنبنائی۔ آج مت رکو، آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ فواد نے جذب سے کہتے اس کے بالوں پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔